بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، میتھمیٹیکل سٹوریز میں آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری لے کر آئی ہوں جو جیومیٹری کے ایک ایک رول کی انوینشن کو شو کرتی ہے، جس کو ہم سائیڈ اینگل سائیڈ پوسچولیٹ کہتے ہیں۔ 9th کلاس میں یہ لا پروف کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن اس کی ہسٹری کیا ہے، یہ کیسے یہ لا بنا، تو آج میں آپ کو اس کی ہسٹری بھی بتاؤں گی اور آپ کو ایک کہانی بھی سناؤں گی۔ ایک بادشاہ محمود غزنوی، آپ نے نام تو سنا ہوگا، جو ہسٹری پڑھنے کے شوقین ہیں یا اپنے بڑوں سے کہانی سنتے ہیں بادشاہوں کی، تو محمود غزنوی بادشاہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ یہ بہت پرانے دور کی بات ہے۔ محمود غزنوی نے بر صغیر پاک و ہند پر 17 حملے کیے تھے، 17 اٹیک کیے تھے، اور الحمدللہ ہر حملے کو اس نے فتح یابی سے جو ہے ہمکنار کیا تھا۔ ایک حملے میں اس کو جو ہے اپنی فوج لے کے وہ جا رہا تھا، تو راستے میں دریائے جہلم آیا اور اس کی فوج نے دریائے جہلم کو پار کرنا تھا۔ جس جگہ پہ وہ لوگ کھڑے ہوئے تھے، بادشاہ اور اس کی فوج، وہاں پر دریا کے اوپر کوئی پل نہیں تھا اسے کراس کرنے کے لیے۔ ظاہر ہے دریا کے دوسری طرف جانا تھا، تو وہاں پر کوئی پل نہیں تھا، تو بہت مشکل پیش آئی سب کو کہ کس طرح سے دریا کو کراس کیا جائے۔ تو پرانے زمانے میں نا بادشاہوں کے دربار میں جو ہے نا، درباری جیسے گائک ہوتے ہیں، گانے والے ہوتے ہیں، میوزیشین ہوتے ہیں، اسی طرح سے ریاضی دان بھی درباری ہوتے تھے، اور جب کبھی لمبے سفر کے لیے کہیں نکلتے تھے تو یہ لوگ ساتھ میں ہوتے تھے۔ تو محمود غزنوی کی فوج میں جو ہے نا البیرونی، ایک بہت ہی مشہور ریاضی دان البیرونی بھی تھا۔ تو محمود غزنوی نے اس ریاضی دان سے کہا کہ جی اب ہمیں یہ دریا کی اگر چوڑائی پتہ چل جائے، اس کی جو وڈتھ ہے وہ پتہ چل جائے، تو ہم اس کا جو ہے نا پل بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ چوڑائی کیسے فائنڈ کی جائے، تو اس کی جو طریقہ جو تھا نا، وہ اس البیرونی نے دیکھیں کس طرح سے ایجاد کیا، جو آج بھی ہم ایک لا کے طور پر یوز کرتے ہیں۔ کیا ہوا، دیکھیں فرض کر لیں کہ یہ ایک دریا بہہ رہا ہے، یہ دیکھیں یہ دریا بہہ رہا ہے، اس کے اندر یہ پانی ہے، اس طرح سے یہ دریا کی لہریں ہیں، اور دریا بھی بہت ٹھاٹے مارتا ہوا جو ہے نا اس کے اندر پانی تھا، اس میں طغیانی آئی ہوئی تھی، بہت تیزی تھی، طوفان کی طرح پانی تھا۔ تو یہ سمجھ لیں پانی کی لہریں اس طرف بہہ رہی ہیں، اور اس طرف فوج کھڑی ہوئی ہے، یہاں پر اس کی فوج کھڑی ہوئی ہے، آرمی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر فوج کھڑی ہوئی ہے۔ تو اب انہوں نے اس سائڈ پہ آنا تھا، اس کنارے پر آنا تھا، تو البیرونی سے جب کہا گیا کہ جی یہ چوڑائی فائنڈ کر کے دو ہمیں، تو اب اس نے کیا کیا، اس نے طریقہ جو سوچا، تو وہ کیسے کہ جی اس کنارے پر جہاں جانا تھا وہاں پر نا ایک درخت لگا ہوا تھا، یہاں پر سمجھ لیں ایک درخت ہے، یہ ایک درخت لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک درخت ہے، اس کنارے پر ایک درخت ہے۔ اس نے ایک آدمی کو اس درخت کے بالکل سامنے یہاں پر کھڑا کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک آدمی کھڑا ہے، ہم نے سپوز کر لیا کہ یہ اے ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک آدمی کھڑا ہوا ہے درخت کے بالکل سامنے، یہاں پر ایک آدمی کو اس نے کھڑا کر دیا، یہاں درخت لگا ہوا ہے، یہاں آدمی کھڑا کر دیا۔ اب اس کے بالکل سیدھ میں یہاں ایک اور آدمی کھڑا کر دیا اس نے، یہ دوسرا آدمی کھڑا کر دیا، اس کو فرض کر لیں جی یہ بی ہے۔ اب یہ جو فاصلہ تھا جتنا اے اور بی میں، یعنی اس آدمی کے اور اس آدمی کے درمیان میں جتنا فاصلہ تھا نا، یہ میئر کر کے برابر فاصلے کے ساتھ وہ یہاں پر خود کھڑا ہو گیا، یہاں پر البیرونی خود کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ سپوز کر لو، فرض کر لو یہ پوزیشن سی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں ایک آدمی درخت کی بالکل سیدھ میں کھڑا ہو گیا، پھر کچھ فاصلے پہ اس نے دوسرے آدمی کو کھڑا کیا، پھر یہ فاصلہ اس نے میئر کیا کہ جی یہ کتنا ہے، اور پھر اتنا ہی فاصلے پہ وہ خود کھڑا ہو گیا۔
اب یہ ڈسٹینس اور یہ ڈسٹینس اس نے خود سے ایکول لے لیا. اب اس نے کیا کیا، یہاں سے پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا، پیچھے ہٹتا گیا ہٹتا گیا ہٹتا گیا، اور ایک ایسی پوزیشن پر پہنچ گیا جب اسے یہ آدمی اور یہ درخت بالکل سیدھ میں محسوس ہوا. یعنی کیسے محسوس ہوا؟ وہ نا یہاں کھڑا ہو کے درخت کو دیکھ رہا تھا. جب وہ ایسی جگہ پہ پہنچ گیا جہاں اسے درخت نظر آنا بند ہو گیا، جیسے یہ دیکھیں نا، یہ ایک سیدھ آ گئی، یہ ایک سیدھ آ گئی، ٹھیک ہے نا. تو یہ درخت اس آدمی کے پیچھے چھپ گیا. وہ یہاں سے کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہے نا، یہاں البیرونی کھڑا ہوا ہے، تو یہاں سے جب وہ درخت کو دیکھے گا تو اس آدمی کے پیچھے ہو گیا درخت، ٹھیک ہے. تو اب جب اسے درخت نظر آنا بند ہو گیا تو وہ رک گیا، یہاں پہ آ کے رک گیا، یہاں پر آ کر رک گیا، اور وہاں پر اس نے رک کے سب کو بلایا اور کہا جی اب میں جہاں کھڑا ہوا ہوں نا، یہاں سے لے کر یہاں تک یہ لینتھ فائنڈ کر لو، یہ لمبائی یہ فائنڈ کر لو. یعنی فرض کر لو یہ ہم نے کیا کہا، اے بی سی، اس کو فرض کر لو یہ ڈی ہے، کہ جی یہ سی ڈی جو لینتھ ہے نا، یہ اس دریا کی چوڑائی ہے. اب دیکھیں ایک ہی سائڈ پہ کھڑے کھڑے اس نے کیسے دریا کی چوڑائی فائنڈ کر لی. ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ آئی یہ ٹیکنیک؟ اور یہی ٹیکنیک جو ہے آج ہم سائیڈ اینگل سائیڈ پوسچولیٹ میں یوز کرتے ہیں. یہ سائیڈ اینگل سائیڈ، کنکرنٹ سائیڈ اینگل سائیڈ، یعنی دو ٹرائنگل دیکھیں بنتی ہیں. یہ ایک ٹرائنگل سمجھ لیں یہ والی بنی، اور ایک ٹرائنگل یہ والی بن گئی. تو دونوں ٹرائنگل میں دیکھیں یہ والی سائیڈ اس نے پروف کر دی کہ اس کے ایکول ہے. ٹھیک ہے، یہ سائیڈ اس نے ایکول پروف کر دی کہ یہ سائیڈ ایکول ہے اس سائیڈ کے. ٹھیک ہے، اور یہ سائیڈ اس نے خود ایکول لی تھی. ٹھیک، اور یہ اینگل ظاہر ہے 90 کا اینگل ہے. یہ دیکھیں سیدھی سیدھی لائن ہے، یہ بھی سیدھی سیدھی لائن ہے، تو یہ اینگل اس کا خود بخود ایکول پروف ہو گیا. ٹھیک ہے، اس طرح سے سائیڈ اینگل سائیڈ، سائیڈ اینگل سائیڈ پوسچولیٹ بھی اس نے انجانے میں ایجاد کیا، بنایا، انوینٹ کیا. یعنی سائیڈ اینگل سائیڈ پوسچولیٹ کے جو بانی تھے، انوینٹر تھے، وہ کون تھا؟ البیرونی. البیرونی یہ ایک میتھمیٹیشین تھا، البیرونی. ٹھیک ہے، نام تو آپ نے سنا ہوگا. آج آپ کو اس کی کتنی بڑی ایجاد ہے جو آج بھی ہم یوز کرتے ہیں. دیکھیں محمود غزنوی بادشاہ کے دور میں اس نے یہ لا بنایا تھا، اور کس لیے بنایا، کیسے بنایا، کیسے ایجاد ہو گیا. ہم لوگ دیکھتے ہیں نا کہ نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن، ضرورت ایجاد کی ماں ہے. جب کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو چیزیں ایجاد ہو جاتی ہیں. دیکھیں یہ کیا ضرورت تھی، ہمیں دریا کی چوڑائی فائنڈ کرنی تھی، اور اس چوڑائی کو فائنڈ کرتے کرتے ایک نیا طریقہ جو ہے ایجاد ہو گیا، اور وہ لا بن گیا پھر. تو اسی طرح سے میتھ کی بہت سارے فارمولے، لا بنائے گئے ہیں، بعد میں ان کو پھر یوز کیا جاتا رہا ہے. کیسی لگی میری آج کی کہانی ہسٹوریکل؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.